پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے، میری برگاہ کے اندر انہوں نے حاضری پیش کی اور جبریل امین عرض کرنے لگے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام آج میں آپ کو ایک عابد کا واقعہ سناتا ہوں، آج میں آپ کے سامنے ایک زاہد کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آپ واقعہ سنائیں، مجھے ایک عابد کا واقعہ سنائیں۔ عرض کی آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک شخص تھا، اس نے 500 سال اللہ کی بندگی کی، اپنی زندگی کے 500 سال اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی ریاضت کے اندر بسر کر دیے، اور اس کا جو ڈیرا تھا وہ سمندر کے اندر ایک پہاڑی تھی، اس کے اوپر اس کا ڈیرا تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا اس بندے کے اوپر اتنا کرم تھا کہ سمندر کا سارا پانی کھاری تھا، کڑوا تھا، لیکن اس پہاڑی کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ وہ عابد جو تھا وہ روزانہ میٹھا پانی پیتا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انار کے درخت کو پیدا کیا، اور روزانہ تازہ انار اس درخت کے ساتھ لگتا، تو وہ کھانے کے اندر وہ انار تناول فرمایا کرتا تھا، روزانہ فریش انار ہوتا، اور ورنہ سال میں ایک بار پھل لگتا ہے، لیکن اللہ کی یہ شان ہے کہ روزانہ تازہ انار اس درخت کے ساتھ لگتا تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام 500 سال اس نے بندگی کی۔ جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے عجیب آرزو کا اظہار کیا، عرض کی یا باری تعالیٰ ایک میری آرزو یہ ہے کہ 500 سال میں نے تیری بندگی کی ہے، 500 سال میں نے تجھے یاد کیا ہے، تیری عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر میرے 500 سال بسر ہو گئے، یا باری تعالیٰ ایک میری آرزو یہ ہے کہ میرا سر سجدے کے اندر ہو، میں تیری بارگاہ کے اندر سجدہ کروں تو سجدے کے دوران میری روح پرواز ہو جائے، کیونکہ بندہ جس حال میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا۔ یا باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ میری روح پرواز ہو جائے سجدے کے اندر، تو قیامت کے دن بھی میں تیری برگاہ کے اندر سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اور دوسری میری آرزو یہ ہے یا باری تعالیٰ کہ میرا جسم صحیح سلامت رہے، سجدے کی حالت میں جب میری روح پرواز ہو جائے تو میرا جسم سلامت رہے، کوئی چیز حملہ نہ کرے، کوئی چیز میرے جسم کو کھائے نہیں، قیامت تک صحیح سلامت رہے۔ تو عرض کی آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی دونوں باتوں کو، دونوں آرزوؤں کو قبول فرما لیا۔ ایک تو اس کی روح پرواز ہوئی، وہ سجدے کی حالت میں تھا۔ نمبر 2، آقا علیہ الصلاۃ والسلام آج بھی جب اس جزیرے سے میں گزرتا ہوں، میرا آنا جانا ہوتا ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا جسم صحیح سلامت ہے۔ کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب سب کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس بندے کو میری جنت میں داخل کر دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ کس وجہ سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میری رحمت کی وجہ سے، میری رحمت کے صدقے اس کو میری جنت میں داخل کر دو۔ وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ تیری رحمت کے سہارے میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے عمل کے سہارے جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں نے 500 سال بندگی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بار فرمائے گا فرشتوں اس کو میری رحمت کے سہارے جنت میں داخل کر دو۔ وہ دوسری بار پھر کہے گا رحمت کے سہارے نہیں، میرے عمل کے سہارے مجھے جنت میں داخل کیا جائے۔ اب جبریل امین یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب تیسری بار اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں میری رحمت کے سہارے اس کو جنت میں داخل کر دو،
وہ پھر کہے گا رحمت کے سہارے نہیں، میرے عمل کے سہارے مجھے جنت میں داخل کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا فرشتوں آؤ، اس کو اپنے عمل پہ بڑا بھروسہ ہے، اس کا حساب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس کے اعمال کا بھی حساب کر لو، اس کے اعمال کو بھی گن لو، اور جو اس کو میں نے نعمتیں دی تھیں ان کو بھی گن لو۔ حساب شروع ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ترازو کے ایک پلڑے پر اس کی ایک آنکھ کو رکھا جائے گا، ترازو کے دوسرے پلڑے پر اس کی 500 سال کی بندگی، 500 سال کی ریاضت، 500 سال کی عبادت کو رکھ دیا جائے گا۔ جب وزن کیا جائے گا تو آنکھ والا پلڑا بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، تو 500 سال کی بندگی وہ پلڑا ہلکا ہوگا، کم ہوگا۔ وہ حیران ہو جائے گا یہ کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی تو اس کی دوسری آنکھ باقی ہے، ابھی اس کے ہاتھ باقی ہیں، ابھی اس کی زبان باقی ہے، ابھی اس کا پورا جسم باقی ہے، ابھی تو اس کو جو میں روزانہ تازہ انار کھلاتا تھا اس کا حساب باقی ہے، ابھی تو سمندر کے اندر جو میٹھا پانی کا چشمہ میں نے جاری کیا تھا اس کا حساب باقی ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر داخل کر دو۔ اب بڑا پریشان ہو جائے گا، معافی مانگے گا، یا اللہ واقعی تیری رحمت بڑی وسیع ہے، میرا عمل میری عبادت کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ میں عمل کے سہارے جنت میں نہیں جانا چاہتا، میں تیری رحمت کے سہارے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو کہ اب یہ مان گیا، اس کو بات سمجھ آ گئی، اس کو میری رحمت کے سہارے میری جنت میں داخل کیا جائے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، میاں محمد عارف کھڑی رومی کشمیر کہ عدل کریں تے تھر تھر کم اونچیاں شانہ والے، یہ فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔